مسلم وائس چینل کے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل آپ کو خون کے آنسو رلا دے گا، لہٰذا ماں باپ سے پیار کرنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں انتہائی خوبصورت سبق موجود ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک غریب میاں بیوی کے ہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشحال تھے کہ اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے ان کو نواز دیا اور وہ بیٹا ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی کوشش تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دے۔ وہ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ باپ جہاں مزدوری کرتا وہاں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال کی تھی، باپ دنیا سے چل بسا، اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے بولا دوسرا نکاح کر لو، کب تک اکیلے برداشت کرتی رہو گی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنا محنت کرنی پڑتی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی، اب 4 گھروں میں جا کر کام کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا، وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ بڑا ہو کر ایک آنکھ کھو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ کھو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے، اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی اور دن رات روتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی ایک آنکھ بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا کہ بلا ہم غریبوں کو آنکھ کون عطیہ کرے گا، کیوں نہ میں خود ہی اپنے بچے کو اپنی آنکھ عطیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر کام بھی کرتی تھی، وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لی اور آخر کار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی رہی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنا کام دینا تقریباً بند کر دیا، کیونکہ اب وہ جھاڑو پونچھا ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں نے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے تھے کہ کب واپس کرو گی۔ آخر کار عورت نے گلی محلے سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے سکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتار دیا، مگر بچہ جب بھی سکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی باتیں سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک ہی آنکھ ہے، تبھی وہ سڑکوں اور محلوں میں کوڑا اٹھاتی ہے کیونکہ گھر میں اسے ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھ تو ہے، تو دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر، جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل ہی دل میں کرتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی، ماں کی محنت اور دعاؤں نے اسے بڑا افسر بنا دیا، لیکن وہ افسر بننے کے ساتھ ساتھ ماں کا نافرمان بھی بن گیا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا یارانہ ہو گیا۔ وہ آفس کے بعد جتنا بھی ٹائم ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ جب شام کو آدھی رات گھر آتا تو ماں بیچاری بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ بولتی بیٹا اتنی رات تک کہاں رہتے ہو؟ تو کہتا میں جہاں مرضی رہوں، تجھے اس بات سے کیا لینا دینا ہے؟ تجھے کیوں نہیں سکون آتا؟ ہر وقت میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اتنی بات کہہ کر پھر باہر چلا جاتا۔ ماں پیچھے سے آواز لگاتی تو کہتا منحوس کہیں مرتی بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہی باتیں سناتی رہتی ہے۔
ایک دن جب وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر آیا تو ماں شدید بخار سے تڑپ رہی تھی۔ ماں نے بولا، بیٹا تجھے میری اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ بیمار ہوں اور تو اتنی رات تک باہر رہتا ہے؟ تو بیٹا بولا، میں باہر جاتا ہوں اور آپ کی دوائی اپنے پاس نہیں لے کر جاتا، گھر میں ہی دوائی پڑی ہوتی ہے، چپ چاپ کھا لیا کرو اور مجھے تنگ کرنا بند کر دو، میں تمہاری روز روز کی باتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر بستر پر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ کام کے بعد دوستوں نے صلاح مشورہ کیا اور رات باہر ہی گزار دی، اور ماں شدید بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی، اور مرنے سے پہلے ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خط لکھا اور ہمسائے کے لڑکے کو پکڑا دیا، جہاں بھی میرا بیٹا تجھے ملے اسے یہ خط دے دینا۔ جب اس لڑکے کو ماں کا خط ملا تو وہ ایک دم سے کھول کر خط کو پڑھنے لگا، جس میں لکھا تھا، بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ تم پرسکون ہو گئے ہوں گے کیونکہ تمہاری ماں اب دنیا میں نہیں ہے۔ بیٹا مجھے تمہارے پیسے نہیں تمہارا وقت چاہیے تھا، تمہاری جدائی نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ بیٹا میری بیماری کا علاج دوائیوں میں نہیں تھا، تمہاری محبت بھرے 2 جملے ہی میری بیماری کے علاج کے لیے کافی تھے۔ اور بیٹا تم نے میری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، تمہاری بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور جب تم بیمار ہوتے تو میں رات جاگ کر گزارتی تھی۔ اور بیٹا پتہ ہے میں نے اپنی بالیاں بیچ کر تمہارے لیے وہ سائیکل خریدی تھی، اس پر تم دن رات چلتے تھے، کھیلتے تھے، تمہاری ہر خوشی میری خوشی تھی۔ اور بیٹا میں نے اپنی ساری خوشیاں تمہاری خوشیوں پر قربان کر دی۔ اور بیٹا جب تم بڑے ہوئے تو تمہارے لیے تمہارا آفس، تمہاری میٹنگز بہت اہمیت رکھتی تھی، اور بیٹا میں تو ڈرتے تمہاری خیریت بھی نہیں پوچھتی تھی کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے اور تم مجھے کچھ کھری کوٹھی نہ سنا دو، اور تمہارا بات کرنا مجھ سے ویسے ہی مار دیتا تھا۔ خیر اب تو تمہیں سکون مل گیا ہوگا، مگر بیٹا اپنے بچوں کو ضرور بتانا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ضرور وقت دیں، ماں کی باتوں کا برا نہ منایا کریں۔ بیٹا تم ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، تمہاری امی۔ اتنا خط پڑھتے ہی بیٹے نے دوڑ لگا دی اور ماں کی میت کے پاس جا کر رو رو کر عرض کرنے لگا، ماں ایک بار اٹھ جانا، میں تمہاری بہت خدمت کروں گا، میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گا، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا۔ لیکن ماں تو جا چکی تھی، اب ماں نے واپس کہاں سے آنا تھا؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ماں باپ ایسی نعمت ہیں جس کی قدر کر لیجئے، خدا کی قسم اگر یہ چلے گئے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج ان سے بات کرنے کے لیے ان کی قبر پر جانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کو وقت نہیں دیتے۔ ماں پکارتی ہے تو کہتے ہیں مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے، والد کہتا ہے مجھے وقت دو تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے ایک بار دیکھ لیں تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ رات جاگتے ہیں کہ ہم کب گھر واپس آئیں گے، مگر ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم ان کی نیند کا خیال کریں اور ان کی باتیں مانیں۔ یقین جانیے احادیث میں مفہوم ملتا ہے، جس سے اس کے والدین راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا والدین ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا، حضور ہمارے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آقا نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا حضور اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں، اور اس کے بعد فرمایا تیرا والد۔ ہم سب کے لیے محبت بکھیرتے ہیں، ہمارے کسٹمر ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے فرینڈ ہوں، سب کے لیے ٹائم ہے، مگر شاید بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ آج کی ویڈیو سے یہ پیغام لیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ماں باپ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آج حال بہت برا ہے۔ روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا اپنے والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ آج بوڑھے باپ کو بیٹے نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہ کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں، جیسے اس لڑکے نے پیغام دیا کہ اب وہ ماں کی میت پر کہہ رہا ہے کہ ماں واپس آ جاؤ، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اب ماں نے کہاں آنا تھا، مگر میرا مذہب، ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اگر کسی بچے نے اپنے والدین کا ویسا ادب نہیں کیا، ویسی خدمت نہیں کی، تو اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خوب نیکیاں کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، انہیں خوب ثواب پہنچائیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب والے، صدقہ جاریہ والے کام کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور والدین کی روح بھی خوش ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جن کے والدین حیات ہیں، اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین چلے گئے، رب کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।